مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان مہربان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے آج کی یہ خوبصورت رمضان مہربان ٹرانسمیشن انشاءاللہ اول تا آخر دیکھیں گے. اس ٹرانسمیشن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ شرعی مسائل ان کے جوابات ہم دیتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنا کوسچن ہمیں دیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے اس سوال کے جواب دے دیا جائے. بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے توسط سے یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں اور ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پورا رمضان المبارک اس کو لے کر چلیں. اور آپ کے واٹس ایپ جو کوسچن واٹس ایپ کی صورت میں آپ کے وائس میسیجز جو ہیں اگر وہ آپ کے ہمیں موصول ہوئے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ چلائیں گے اور اگر اس میں سوال ہوا تو اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے. تو بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ ان کا جو پیج ہے اور یوٹیوب چینل ضرور وزٹ کیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں وہاں پر آپ کو سننے کو ملیں گے اور انشاءاللہ عز و جل جو مسائل ہیں ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ روز ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا زبیر قادری اتاری ضیائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خوان موجود ہیں محمد آصف اتاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جزاک اللہ خیر. آپ تشریف لائے. تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک مائک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اولیاء وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد آصف عطاری تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ مسائل کی جانب بڑھتے ہیں اور میں اچھی نیتوں سے جو ہے وہ آپ کے نام بھی لے لیتا ہوں۔ ام غوث السلام، وعلیکم السلام۔ دانیل قادری السلام، وعلیکم السلام۔ جبین علیہ السلام، وعلیکم السلام۔ دانیل قادری ماشاء اللہ، جزاک اللہ حضرت۔ جبین این یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا پلیز کلام سنا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ مزید جو ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوں گے اس کے جواب بھی دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت سوال جو ہے وہ ایک آج کل بڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے بھی مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ترکوں کا ایک رواج ہے اور ان کا ایک وہ عاشق رسول ہے، اور ان کا جو ہے یہ ایک بڑے مشہور ان کا وصف ہے کہ یار وہ بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے یا محمد آتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ سینے پہ یا دل پہ رکھتے ہیں اور سر کو ایسے اس طرح سے جھکا لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے کے اندر، اور اس کے علاوہ رکن شورا حاجی محمد اسد مدنی صاحب جو ہیں وہ ترکی کے اندر ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ اس عمل کو ہم اپنا سکتے ہیں یا نہیں اپنا سکتے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو ہے وہ ترک بہت عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، ویسے ہی مطلقاً ہی کتابیں پڑھنے کا شوق ہماری عوام میں کم ہے، تو اگر کتابیں پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ عرب کا سارا خطہ اور ترک اور یمن اور شام اور یہ مصر اور یہ جتنا بھی ایریا تھا، کم و بیش 35 سے 40 ممالک تھے کہ جہاں پر سلطنت عثمانیہ تھی۔ اب وہ ترک ہی تھے کہ جو سلطنت عثمانیہ آج کل وہ ایک چلا بھی ہوا ہے ارطغرل غازی، تو یہ ارطغرل غازی کے بیٹے تھے عثمان، تو ان کے نام پر یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا الائنس تھا کہ ساری 40 کے کم و بیش 40 کے قریب ممالک کا ایک اتحاد تھا جس پر ایک یہ سلطنت عثمانیہ تھی اور ترک ان پر حکومت کرتے تھے۔ تو عرصہ دراز تک یہ حرمین شریفین کی خدمت بھی انہی کے ذمہ تھی، اور یہاں پر جتنی رونقیں جو نظر آتی ہیں یہ یہاں پر کافی زیادہ انہوں نے کام کرایا ہے، کافی زیادہ خدمت کی ہے انہوں نے حرم پاک کی۔ تو اس کے بعد پھر اغیار کی کاوشوں سے اور اسلام دشمن جو طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے کوشش کر کے تو اس سلطنت عثمانیہ کو معاذ اللہ توڑا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا، اور بہت زیادہ نقصان بھاری قیمت میں ہمیں ادا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کا یہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک بڑی مشکل ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد واپس آیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ترک چونکہ محبت رسول کرتے ہیں اور آپ نے ایک مخصوص انداز کی جو ان کے بات بھی کی، تو یقیناً اگر کسی عاشق رسول کا ہم انداز ایسا دیکھتے ہیں کہ جو محبت اور ادب میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو اس انداز کو اپنانے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو یقیناً ہر عشق اور محبت اور ادب والے انداز کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے فرمایا کہ حرم شریف کی کہیں پر انہوں نے تعمیرات وغیرہ کیں، تو اس کے بعد جو ملبہ تھا جو بچ گیا، اور کہا کہ فرمایا کہ ابھی تک جو ٹھیکہ ہے اگر کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کروانی ہو تو وہ ترکوں کو ہی اس کا ٹھیکہ ملتا ہے، اور وہ بڑے ادب کے ساتھ اس کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی پڑھا گیا ہے کتابوں میں کہ جب مدینہ شریف میں تو مطلب پتھر وغیرہ کاٹنے کا یا ماربل وغیرہ کاٹنے کا کام کرنا ہوتا تو وہ مدینہ شریف کی حدود سے باہر جا کے کرتے کہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شور شرابہ نہ ہو اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ عشق اور محبت کا انداز ہے کہ یقیناً نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روضہ انور و اطہر میں آج بھی حیات ہیں، اور ان کی حیات دنیاوی زندگی سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ادب کرتے اور ادب کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینے کی حدود سے باہر جا کر کٹنگ وغیرہ کا یا توڑنے والا کسی پتھر کو یا تراشنے توڑنے کا کام باہر جا کے کرتے۔ اور ارشاد فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ تو یہ ادب ہے ترکوں کے اندر۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح کا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت سچی پکی کرنے لگ جائیں، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، ہمارے سینوں میں بھی بس جائے۔ اب میں جو ہے وہ گزارش کروں گا آصف بھائی سے کہ خوبصورت سا کلام ہمیں سنا دیں۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ہی مالک بغیر بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی 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 ہے واصف ہر ایک گل و ثمر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بخش دے تو مولا 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 بخش دے تو عطار کا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حمد شریف جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی لکھی ہوئی آصف بھائی ہمیں سنا رہے تھے. مزید آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. الفدا آر بی یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جمین انے ہیں. جی الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے، بہتر ہے. کل کچھ نساز تھی اور کل کچھ بارش بھی تھی اور دور تھا میرا گھر، تو اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ محمد یاسر ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. علامہ ابوالغوث زبیر قادری بہت خوب، جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ مقصود جلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر بھائی کی طبیعت پوچھ رہے تھے. زبیر بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی پوچھ رہے ہیں. ابھی مکمل طور پہ تو صحیح نہیں ہوئی، تو گلے کا تھوڑا سارا پرابلم ہے اور کچھ جو ہے وہ ریشہ وغیرہ ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرما دے. آمین آمین. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مقصود جلالی ہیں، جزاک اللہ خیر تمام احباب کا. اچھا حضرت سوال ہے، آپ کے سوالات کے ہم منتظر ہیں. جیسے ہی آپ کے سوال آتے ہیں، بلکہ ایک آگے میں وہ لے لیتا ہوں، پھر جو دوسرا سوال تھا وہ میں کر لوں گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز میں کون سی دعائیں معصورہ پڑھنی چاہیے؟ سوال میرا خیال ہے یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نماز کی آخر میں دعا جو درود پاک کے بعد آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو درود اصل میں انہوں نے جواب خود ہی دے دیا بیچ میں
کہ دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جس کا ذکر آیا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دعا کی جائے کہ جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے موجود ہو۔ ٹھیک، تو ویسے رب جعلنی پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک میں یہ دعا آئی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جو دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ساری بھی پڑھیں، ملا کے بھی 3-4 بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا حضرت، سوال ایک یہ تھا کہ دانتوں کے حوالے سے نا، سوال میں نے دیکھا تھا، کل تھا غالباً آیا ہوا، دانتوں کے حوالے سے کہ خون نکل رہا ہو دانتوں میں سے، تو اس بارے میں دوبارہ ارشاد فرمانے۔ پہلے ویسے یہ جواب ہو چکا ہے، لیکن کل ایک صاحب تھے، انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ پوچھا تھا، روزے میں دانتوں میں سے خون نکلے تو اس حوالے سے دیکھیں گے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، قطرہ 2 قطرے نکلے ہیں اور وہ حلق سے نیچے اتر گئے ہیں، تو اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ ذائقہ محسوس نہ ہو۔ یہ یقین ہے کہ قطرہ 2 قطرے نکلا ہے اور اتر گیا ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں ذائقے کا جو اعتبار ہے وہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب خون جو ہے وہ تھوک پر غالب نہ ہو، صحیح، یعنی کہ زیادہ کثرت سے رنگ سرخ نہیں ہے، جی تھوڑا ہے لیکن پھر حلق سے اترا ہے اور ذائقہ خون کا محسوس ہوا ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر تھوڑا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوا، حلق سے ذائقہ حلق میں محسوس بھی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اچھی نیتوں پر خاصی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ ہر جائز کام سے پہلے اگر اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے کام کا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو آپ شیئر بھی کریں، تاکہ مزید جو احباب ہیں وہ ہمارے ساتھ دوست احباب مل جائیں، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک اچھی بات ان تک پہنچ گئی اور انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ عز و جل تا قیامت جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ سوالات بھی مزید آپ کے لیتے ہیں، مگر پہلے جو ہے وہ عماسی بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہمیں خوبصورت کلام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں آقا سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، مانگا میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے
دریا بہا دیے ہیں، دور میں بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہاں اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہاں اب بھی نہ سرد ہوگا، نہ ہوگا، اللہ کیا جہاں اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے ہاں دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہاں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کلام اعلی حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد پیش کر رہے تھے۔ سوالات کی جانب مزید بڑھتے ہیں۔ سوال آیا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، سوال ہے کہ کسی کو بہت غصہ آتا ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اگر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ جو احادیث مقدسات کی روشنی میں عرض کروں گا جی کہ اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہے تو لیٹ جائے، اور اس کے بعد اگر غصہ پھر بھی تھمتا نہیں ہے، غصہ زیادہ آتا ہے تو وضو کر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ غصے کے جو نقصانات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھا جائے کتابوں میں، کہ غصہ آنے پر جو ہے وہ شیطان کیسے بندے کو استعمال کرتا ہے، اور پھر کیا کیا نقصانات جو ہے وہ کرواتا ہے، اور بعد میں بندہ کیسے کیسے پچھتاتا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا اور غصہ کم ہوتا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا میرا سوال ہے، غوث ہے، میرا سوال ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کو اشارے والی نماز کہہ سکتے ہیں؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قائد کی نماز کہا جاتا ہے، یعنی بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز، اس کو اشارے والی نماز نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس میں بندہ رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے اور سجدہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو رکوع اور سجدے کا جس میں اشارہ کوئی کر رہا ہو اس کو اشارے والی نماز کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، محمد ذوالقرنین علوی ہیں، آصف پرویز ہیں، جزاک اللہ۔ اچھا افتخار رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوب کلام پڑھا تھا حضرت نے۔ کلام کی فرمائش ہے، میں لب کشا نہیں ہوں، سنا دیں پلیز انشاءاللہ۔ میرا دل اور میری جان، مدینے والے کلام سنا دیں، عمران اتاری ہیں، اور محمد ذوالقرنین علوی، میں تنیاں نبی دیاں چمدہ، پلیز انشاءاللہ۔ جیسے ہی بن پڑا جو جو کلام انشاءاللہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ 4 سے 5 کلام ہم نے لینے ہوتے ہیں پر ٹرانسمیشن پر پروگرام، تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش سے زیادہ ہوتی ہیں، تو کچھ جو ہے وہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نعت خان صاحب بھی آتے ہیں، ان کا بھی کچھ دل کر رہا ہوتا ہے پڑھنے کو،
جب دل کر رہا ہو تو پھر مزہ بھی آتا ہے سننے کا بھی، تو پھر اس وجہ سے کچھ کلام رہ جاتے ہیں، لیکن جو رہ جاتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اگلی ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ پورا کیا جائے. تو اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عز و جل ایک مزید سوال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آصف بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا، وہ ہر بندہ تو نہیں لیکن سوسائٹی کے اندر اکثر لوگ اس میں جو ہے وہ مشغول ہیں اور وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، یار نور تھے تو بشر نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نور تھے یا بشر، کوئی کہتا ہے اگر نور ہیں تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بشر ہیں تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ آپس ایک دوسرے کی ضدیں ہیں؟ ارشاد فرمائیں ذرا آپ خود. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. سبحان اللہ. عموماً جو لوگ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ بشر ہیں، یہ معاذ اللہ کہتے ہیں نور ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور بشر نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور ایسے بشر ہیں کہ بشریت بھی ان پر ناز کرتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور ایسے نور ہیں کہ نورانیت بھی ان پر فخر کرتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہو کر معراج پر گئے تو سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے. اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین میں. تو جہاں پر نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل بھی رک جاتے ہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جاتے ہیں. تو اصل میں قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بشر کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے نور کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب آئی. اب نور سے مراد اس کی مختلف تفاسیر علماء کرام نے کی ہیں، لیکن یہاں پر ایک حوالہ دینے کی میں سعادت حاصل کروں گا. تنویر المقباس کے نام سے تنویر المقباس کے نام سے ایک تفسیر چھپی ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے جب ان سے سیکھتے تھے تو یہ جو قرآن کی باتیں بتاتے تھے وہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اور بعد میں یہ جو ہے تنویر المقباس کے نام سے چھپی تفسیر. تو اس میں اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک، کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور دوسری سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ نور ہونا اور بشر ہونا یہ دونوں آپس میں کوئی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں نور ہے تو وہ بشر نہیں ہو سکتا، بشر ہے تو نور نہیں ہو سکتا. اس پر ایک روایت جو ہے وہ میں پیش کروں گا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاس آیا کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ عموماً حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوال و جواب کرتے. یہ بہت مشہور حدیث جبرائیل ہے، اربعین نووی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو لائے ہیں، اور یہ بہت مشہور روایت ہے کہ اس کو دین کا بعض علماء نے آدھا دین کہا اور بعض نے اس کو ثلث دین کہا. تو اس میں یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بشر بن کے بشریت کی صورت میں بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے. تو اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آ سکتے ہیں تو یقیناً میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہونے کے باوجود بشریت کے لبادے میں آ سکتے ہیں. تو اب جب بشریت کے لبادے میں آئے ہیں تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے بھی پورے کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ وقت یہ ضرورت تھی کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل یعنی نورانیت پر رہتے اور پھر اعمال کرتے تو لوگ کہہ دیتے کہ یہ تو نور ہے، ہم بشر ہیں، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری لبادہ اوڑھ کر بھیجا گیا تاکہ یہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کو فالو کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ سیکھیں اور حضور کی سیرت پر عمل کر سکیں اور یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ آپ تو ہیں ہی نور ہیں یا آپ تو ہیں ہی فرشتے ہیں تو ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے. تو معذرت. تو اس میں اور بھی طویل جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، بے شمار دلائل قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نور سے انکاری ہے، بشر سے انکاری حکم ارشاد. ہاں جی، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور کوئی شخص معذرت اور کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا.
تو ہمیں گمراہی سے بھی بچنا ہے اور ہمیں کفر سے بھی بچنا ہے. صحیح. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور حضور علیہ السلام نور بھی ہیں. اور آخر میں صرف اتنی عرض ہے کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کو بشر ماننے کے ساتھ ساتھ نور بھی مان لیں تو ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ جب ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور دیگر سب ملائکہ کو نور مانتے ہیں تو اگر نبی علیہ السلام کو بھی نور مان لیں گے، جیسے قرآن میں بھی حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا، تو یقیناً ہمارے اوپر ہمارے ایمان میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ بلا وجہ کی بحث اور ضد میں نہیں پڑنا چاہیے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس سے ذرا سی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی آتی ہو، کہ بندہ بعض اوقات ایسے بات نبی علیہ السلام کے بارے میں کر جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی، کہ جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد اہل سنت اور مسلمانوں کی عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بہت طویل گفتگو اس ٹاپک پہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے تو ہم وقت کے پابند ہیں، اس وجہ سے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ خالی نور ہیں بشر نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی کہے کہ خالی جو ہے وہ بشر ہے نور نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ دونوں جو ہے وہ لوگ غلط ہیں. حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اب بلا تاخیر جو ہے وہ میں آصف بھائی کی جانب بڑھوں گا کہ ہمیں خوبصورت کلام سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو بھائیوں نے فرمائشیں کی ہیں صرف دو اشعار ان کی کلاموں کو پیش کر کے اپنے اسی مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. ڈاڈا غریب نال میرے پر نہیں تو ساتے تیرا میرا بڑی دور لالیا صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. آسان لگیاں مدینے نو جان دیاں، آسان لگیاں مدینے نو جان دیاں، آسان لگیاں مدینے نو جان دیاں. میری واری نہ آوے تے میں کی کراں، میری واری نہ آوے تے میں کی کراں. آوے نہ آوے تم دا بھروسہ کی، آوے نہ آوے تم دا بھروسہ کی. اے ہو ہم میں نو کھاوے تے میں کی کراں، اے ہو ہم میں نو
سرکار نے جان تک کے مدینے دیول قافلے جان تک کے مدینے دیول قافلے دل نہ قابو چ آوے تے میں کی کراں آساں لگیاں مدینے نو جان دیاں میری واری نہ آوے تے میں کی کراں یا رسول میرے ڈھولا میرے مایا قبر سونا کیوں مینوں بلاوندا نہیں صبر ہوندا نہیں چین آندا نہیں خبر سونا کیوں مینوں بلاوندا نہیں صبر ہوندا نہیں چین آندا نہیں خبر سونا کیوں مینوں بلاوندا نہیں صبر ہوندا نہیں چین آندا نہیں یاد کر کے مدینے دی سرکار نو یاد کر کے مدینے دی سرکار نو آنکھ اتھرو وگاوے تے میں کی کراں آساں لگیاں مدینے نو جان دیاں میری واری نہ آوے تے میں کی کراں آوے نہ آوے دادا بھروسہ کی اے ہو غم مینوں کھاوے تے میں کی کراں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب مزید سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جمین نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی روزانہ تہجد پڑھتا ہو اور کبھی اس سے نہ پڑھی جائے تو جو اس نے پہلے نماز پڑھی ہے کیا وہ ضائع ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص تہجد کی نیت کرتا ہے اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور چونکہ ہم انسان ہیں بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں تو کسی وجہ سے اگر کسی دن تہجد میں نہیں جاگا جاتا نہیں اٹھا جاتا تو اس کی جو ہے وہ پچھلی جتنی بھی تہجد پڑھی ہیں وہ قبول ہوں گی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول ہوں گی اگر دیگر تقاضے پورے کیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اگر نہیں پڑھا تو نہیں ہوگی اصل میں جو سمجھ رہا ہوں سوال سائل کی طرف سے وہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے جو ہو تو تھوڑا لیکن ہو استقامت کے ساتھ صحیح یہ نہ ہو کہ آج اگر دل کیا ہے کہ میں نیک کام کروں اور نوافل پڑھوں تو رات کو کھڑے ہو کر 500 نفل پڑھ دیے اور اگلے دن سے جو ہے وہ معاذ اللہ فرض نماز بھی نہ پڑھی تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو عمل کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو وہ اس طرح کریں کہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو استقامت کے ساتھ اس کو دیر پا لے کر چلیں اس کو استقامت کے ساتھ روٹین کے ساتھ کرتے رہیں تو پوچھی گئی صورت میں جو سوال کیا گیا اس میں جو پچھلے تہجد پڑھتی رہی ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے صحیح اچھا حضرت علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا یک طرفہ شرط لگائی جا سکتی ہے؟ شرط جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں جو لگائی جاتی ہے وہ 2 طرفہ لگائی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے مثال کے طور پر کہ ایان بھائی اگر آپ یہ مطلب کھیل رہے ہیں کوئی چیز یا کوئی کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام ایسے کر دیں تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا اور اگر نہ ہوا تو آپ کھلائیں گے تو اب یہ 2 طرفہ شرط ہوگی یہ ناجائز ہے یہ جوا ہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہاں اتنے کی اجازت ہے
کہ جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، اور دوسری یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر نہ ہوا تو آپ کھلائیں گے، یعنی ایک طرف سے یہ شرط لگائی جا رہی ہے، تو یہ شرط لگانا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور منور حسین ہے، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اور آج آپ تشریف نہیں لائے تو ہماری طرف سے یہ ایک شکایت بھی ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ام غوث ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، آصف پرویز ماشاء اللہ جزاک اللہ، زارا احمد کی طرف سے سوال ہے، سوال لے لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ آج کل کرونا چل رہا ہے ہمارے ملک میں، تو لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھ لیں گے کرونا کو یا اس کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ پاک کا عذاب ہے، تو کیا ایسے کہنا چاہیے یا رحم کی دعا کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جواب ہو چکا ہے اس کا، لیکن حضرت دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ جی مختصراً عرض کر دیتے ہیں۔ اصل میں عذاب الہی اس چیز کو قطعی طور پر، یقینی طور پر عذاب الہی اس چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو کہ یہ عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ طاعون کا مرض آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ طاعون کا مرض کفار کے لیے عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اب جب نبی علیہ السلام نے یہ ڈکلیئر کیا، حضور نے بتا دیا، چونکہ اتھارٹی نبی علیہ السلام کی ذات ہے، تو پھر تو یہ قطعی طور پر بات ہو گئی کہ یہ طاعون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ لیکن کرونا کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتوں والا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے اس نے اس کے خلاف سازش کی، کوئی کہتا ہے اس نے اس کے خلاف سازش کی، کوئی کہتا ہے اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ یقینی اور قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی معاملے میں قطعیت آ جائے، یقین آ جائے کہ یہ واقع ہی اللہ کا عذاب ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھ لیں گے یا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو پھر تو اللہ کے عذاب سے نہیں لڑا جا سکتا، پھر تو یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ جملہ ہوگا۔ تو پھر ایسے جملوں سے جو ہے وہ بچا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی اپیل کی جائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب مزید سوالات بھی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً رہ گئے ہیں کوئی 9 منٹ، تو ایک سوال رہ گیا ہے، میں علامہ صاحب سے وہ سوال لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ٹائم بچ جائے گا وہ آصف بھائی کا ہوگا۔ حسین اتاری، مال تجارت پر زکوٰۃ کیسے؟ مال تجارت پر زکوٰۃ دیں، اگر اس کو مال تجارت کو سال ہو گیا ہے پڑے ہوئے، تو اس کا حساب لگائیں۔ دکان ہے یا کوئی اور چیز ہے جو مال، جہاں پر تجارت ہے، گاڑیوں کا کام ہے، شو روم ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے، تو اس کے مال کا، اس کے اندر کتنا موجود ہے، وہ سارے کے سارے مال کا حساب لگایا جائے کہ یہ کتنی مالیت کا ہے، اس کی مالیت، اصل قیمت اس کی کیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر جو ہے وہ، اگر وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ قیمت بنتی ہو اور اس کو سال گزر چکا ہو مال تجارت کو، اب اس پر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ فرض ہوگی، اور اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو ٹائم کے حساب سے لے کر چلتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورے ٹائم پر 11:15 پر اس کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیں۔ تو 11:07 ہو چکے ہیں، اور یعنی کہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں پیچھے 8 منٹ، تو اب جو ہے وہ بلا تاخیر میں آصف بھائی کو کہوں گا کہ 8 منٹ آپ کی ہیں، اور اس میں آپ نے ہمیں سنا دینا وہ منقبت آپ کی جو مشہور ہے۔ جی انشاءاللہ بلشان سنوں گا۔ ابھی قبلہ علامہ صاحب جو ہے وہ نور اور بشر کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جی ہاں، جی ہاں، تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک دو شعر حوالے سے بھی، ہمارے علاقے میں میرا تعلق چونکہ شاہدرہ سے ہے، جی ہاں، تو شاہدرہ وہاں پر ہمارے قریبی ایک دیہات ہے، تو وہاں پر ایک عشاقہ نے مصطفیٰ میں سے ایک شخص نے کلام لکھا آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے، تو 2-3 شعر اس حوالے سے اس کی زبانی آئی، سن لے، تو اس کے بعد میں جو کلام مجھے کہا گیا تھا وہ پیش کروں گا، آخر میں منقبت اطار پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ تو شاعر کہتا ہے، قسم رب دی میرے محمد نور نے، قسم رب دی، قسم رب دی، قسم رب دی، قسم رب دی، قسم رب دی میرے محمد نور نے، مکدی گل مکاما پر نور نے، مکدی گل مکاما پر نور نے، قسم رب دی میرے محمد نور نے، مکدی گل مکاما پر نور نے، من
لو آقا نور نے، من لو آقا نور نے، من لو آقا نور نے۔ حشر دہاڑے بخشے جان کے چن 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 چن، حشر دہاڑے ہو بخشے جان کے چن چن کے، حشر دہاڑے بخشے جان کے چن چن کے، چن چن کے، حشر دہاڑے بخشے جان چن چن کے، چن چن کے، حشر دہاڑے بخشے جان کے چن چن کے۔ آقا جڑے عشق تیرے وچ جور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے۔ نبی دی پڑھیا کر، ہر ویلے ہر ویلے ہر ویلے تو نات نبی دی پڑھیا کر، ہر ویلے تو نات نبی دی پڑھیا کر، ہر ویلے تو نات نبی دی پڑھیا کر۔ پھر کی ہوئے کہ ویکھی تینوں آونے پھر سرور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے۔ ایڈا سونا یار بنایا اللہ نے، ایڈا سونا یار، ایڈا سونا یار بنایا اللہ نے، اللہ نے ایڈا سونا یار بنایا اللہ نے، ہاں اللہ نے ایڈا سونا یار بنایا اللہ نے۔ عاشق لوگی ویکھن نوں مجبور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے۔ سرور آقا ایک دن دید کراون گے، سرور آقا ایک دن دید کراون گے، وقتی طور تے پردے وچ ضرور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے۔ قسم رب دی میرے محمد نور نے، مکدی گل مکاواں او پر نور نے۔ پھر میں تلیاں نبی دیاں چومدا، میں تلیاں نبی دیاں چومدا، میں تلیاں نبی دیاں، تلیاں نبی دیاں، تلیاں نبی دیاں چومدا۔ مجھے میں خدا خاک مدینے دی، میں راواں مل مل بہندا، مجھے میں خدا خاک مدینے دی۔ میرے نبی نے جنوں توڑیا سی، نال توڑ کے پھر اونوں جوڑیا سی، میرے نبی نے جنوں توڑیا سی، نال توڑ کے پھر اونوں جوڑیا سی۔ کدی میں بھی معجزہ دسدا، کدی میں بھی معجزہ دسدا، مجھے میں خدا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چومدا، مجھے میں خدا خاک مدینے دی۔ جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا، جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا، تے بوٹا گلاب دا سی گیا، جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا، تے بوٹا گلاب دا سی گیا، جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا، تے بوٹا گلاب دا سی گیا، جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا، تے بوٹا گلاب دا سی گیا۔ کدی میں بھی معجزہ دسدا، کدی میں بھی معجزہ دسدا، مجھے میں خدا خاک مدینے دی، میں تلیاں نبی دیاں چومدا، مجھے میں خدا خاک مدینے دی۔ میں
راوا مل 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 میں راوا مل 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 میں راوا مل مل میں دا مجھے میں خدا خاک مدینے تماشا نہ سمجھ بیٹھی بڑا پار عشق دی پڑھدا اے ولی اللہ دا دلاں نو صاف کردا جویں کپڑے نو تو بھی چھنڈدا اے میرے میرا دا ہے نا میٹھا ہے نا میٹھا مزا جویں کھنڈدا اے میرے نبی دی گل تے ایک پاسے میرا تار پیا جنتاں ونڈدا ڈوبی گئی کر جائے گی لین یار میں والے دانا تے ڈوبی گئی کر جائے گی پھاڑ مرشد او پھاڑ مرشد او پھاڑ مرشد پاک دی بات بھی دے گھر جائے گی کہ مائی نے عرض گزاری بیڑی روڑ گئی سونے ساری گھر جا کے تو یار میں پکا تے ڈوبی گئی کر جائے گی لین یار میں والے دانا تے ڈوبی گئی کر جائے گی میرے پیر نے کرم کما چھڑیا میرے جیاں قدمی لا چھڑیا جنو سرس امام پوا چھڑیا جانے داڑی والا بنا چھڑیا جانے زلفان آل سجا چھڑیا میرے پیر نے کرم کما چھڑیا میرے جیاں قدمی لا چھڑیا جیاں قدمی لا چھڑیا یا غوث دستگیر لن یار والے دانا یہ ڈوبی گئی کر جائے گی اور مرشد پاک دی ماں نبی دے جائے گی ہمارے قبلہ ایک منقبت کے لیے کہا تھا ایک سے برکت کے لیے تار پیا دے نال پکیاں لگ گئیاں تار پیا دے نال پکیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے دے نال پکیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے نال پکیاں لگ گئیاں میرا پیر بڑا نچ نچ پل پلیاں لگ گئیاں میرا پیر بڑا میرا پیر بڑا میرا پیر بڑا میرا پیر لجپال میرا پیر مڑا لجپال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے نال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے نال پلیاں لگ گئیاں جد دی گئے اتاری میری نسبت ہوئی جد دی گئے اتاری میری نسبت ہوئی میں ہو گیا مالو مال پلیاں لگ گئیاں میں ہو گیا مالو مال پلیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے دے نال سونے پیر میرے نال سونے پیر میرے دے نال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں سن لو لوگو میرے پیر دی نشانی سبز امام نالے اودیاں زلفاں کالی سن لو لوگو میرے بس پیر دی نشانی سبز امام نالے اودی زلفاں کالی اس پیر پیران دے نال پلیاں لگ گئیاں اس پیر پیران دے نال پلیاں لگ گئیاں میرا پیر مڑا لجپال میرا پیر مڑا لجپال پلیاں لگ گئیاں اتار پیا دے نال پلیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے نال پلیاں لگ گئیاں
پیا ڈبدا سا میرے عطار نے تارے آئے میرے پیر میرے دے نال پھکیاں لگ گئیاں میرے پیر میرے دے نال پھکیاں لگ گئیاں سونے پیر میرے دے نال پھکیاں لگ گئیاں عطار پیا دے نال پھکیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. انتہائی خوبصورت انداز میں آصف بھائی جو ہے وہ پیر و مرشد کی جو ہے وہ منقبت پیش کر رہے تھے. اب ہمارے پروگرام کا ٹائم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ العزیز کل ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز 10:15 بجے آپ کے ساتھ دوبارہ رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے. میں محمد ایان اتاری اجازت دیجیے. فی امان اللہ. مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان